یہ تیز طوفان اور آندھی کی رات تھی اور ایک عورت بھاگ رہی ہے، تیز تیز بھاگ رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ کبھی ایک درخت کو پکڑتی ہے، کبھی دوسری درخت کو پکڑتی ہے، اور جیسے وہ بہت زیادہ شدید تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ یہ شخص پہلے تو ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے کوئی چوری کی تھی، اور وہ جو چوری کے پیسے یا جو سامان تھا وہ دفنانے کے لیے وہ ایک بیابان میں آیا تھا، ایک بہت ہی اندھیری والی جگہ میں۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا ہے اور ایک سائڈ پر پانی بہنے کی آواز ہے، جسے ندی کی آواز ہوتی ہے، جیسے وہاں کوئی ندی تھی پاس میں۔ پھر یہ بندہ چپ جاتا ہے کیونکہ یہ اسے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو عورت آ رہی ہے شاید یہ اسی کے پیچھے آ رہی ہے کیونکہ اس نے کسی جگہ سے چوری کی تھی۔ وہ خاموشی سے چپ وہاں بیٹھتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے اسے اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اتنا وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ جو سایہ جو عورت کا جو مطلب تکلیف سے کرا رہی ہے وہ کوئی عورت ہے، کیونکہ اس کا سایہ اسے نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اسی شخص کے بہت ہی قریب لیکن اس کو دیکھے بنا وہ زمین پر لیٹ جاتی ہے اور تکلیف سے رو رہی ہوتی ہے۔ یہ شخص خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھ رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچے کی رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، گویا اس عورت نے کسی بچے کو جنم دیا تھا، لیکن یہ کیا کسی بیابان میں، کسی جنگل میں اکیلے؟ اس شخص کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور یہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اب عورت چیخ نہیں رہی بلکہ خاموش ہے۔ یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا یہ تکلیف اس کی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سو گئی ہے۔ یہ شخص موقع پا کر آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں، جسے ہم تو اپنی زبان میں ریسٹورنٹ کہتے ہیں لیکن وہ ایک چھوٹی سی ڈھابی تھی جس میں لوگ اکثر رات کے ٹائم جو پیسنجر لوگ ہوتے تھے وہ چائے وغیرہ پیتے تھے۔ یہ آدمی بھی وہاں آ جاتا ہے اور چائے پینے لگتا ہے، کچھ سموسے کچھ پراٹھے وغیرہ منگواتا ہے۔ اب یہ بیٹا ہے اور اپنے چوری کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن اچانک اس کی نظر اس ڈھابے کی دروازے پر پڑتی ہے جہاں ایک عورت خون میں لت پت اس ڈھابے میں انٹر ہوتی ہے اور اس کے گود میں ایک کمبل نما ایک بچہ ہوتا ہے، جیسے کوئی مطلب کسی چیز کو اس نے کمبل میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ شخص سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے قریب جس عورت نے بچے کو جنم دیا تھا کیا یہ وہی عورت ہو سکتی ہے؟ خیر وہ خاموش بیٹا ہوتا ہے اور چائے پی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ایک ایسا ریئیکٹ دیتا ہے اس عورت کو کہ جیسے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عورت خاموشی سے اس ڈھابے کے جو چھوٹا سا ایک مینیجر ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے، اس سے کچھ کہتی ہے تو وہ اس کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور یہ عورت پھر بیٹھ جاتی ہے۔ کھانا وانا کھانے کے بعد یہ عورت اٹھ جاتی ہے تو یہ آدمی بھی اتفاقاً اپنا کھانا ختم کر کے وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر دور جانے کے بعد اس کو فیل ہوتا ہے اس مرد کو کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ یہ پھر ڈرنے لگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے چور کو تو ہمیشہ ڈر لگے گا کہ اس کے پیچھے کوئی لگا ہے، لیکن دوستوں وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہی عورت ہوتی ہے۔ یہ آدمی ان سے کہتا ہے کہ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو میرے پیچھے؟ وہ کہتی ہے تو نے جو چوری کا سامان چھپایا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے وہ جگہ۔ یہ آدمی کافی تیش میں آ جاتا ہے اور کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے بھی تو کسی بچے کو جنگل میں آدھی رات کو جنم دیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے تم پاگل ہو گئے ہو، میں کیوں آدھی رات کو کسی جنگل میں بچے کو جنم دوں گی؟ وہ کہتا ہے وہ تو تمہارے حلیے سے صاف ظاہر ہے، تمہارے کپڑوں پہ خون لگا ہے، تمہاری گود میں بچہ ہے، تمہاری حالت بری ہے، تو وہ تم ہی ہو سکتی ہو۔ لیکن نہیں، وہ عورت انکار کر دیتی ہے۔ پھر یہ عورت سے کہتا ہے تم چپ رہو، میں نے جو چوری کی ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اگر تم نے مجھے دیکھا بھی ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں دینے والا اور میں جا کے ابھی وہاں سے نکال دیتا ہوں۔ یہ آدمی اس طرف جیسے ہی چل پڑتا ہے
اور چوری کی ہوئی سامان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واپس آ کے بھاگتی ہوئی اس عورت کے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر یہ کافی پریشان ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ 2-3 گھنٹے یہ سڑکوں پر بھاگتا رہتا ہے اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن شاید پاس میں اس کا گھر تھا اور وہ چلی گئی ہوگی۔ یہ کافی پریشان اور خفا ہوتا ہے اور خود کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹیکسی کو آواز دیتا ہے، جیسی ٹیکسی میں بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہی عورت روڈ پہ اسے ملتی ہے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا ہے کہ گاڑی روک دو، اور اسے جلدی میں پیسے بھی نہیں دیتا بلکہ اس عورت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اور وہ عورت بھی اسی کو دیکھ کر اسی جنگل کی طرف پھر سے بھاگنے لگ جاتی ہے۔ اب کے بار اس عورت کے گود میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ اب اس آدمی کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو بچہ تھا شاید وہ اسی کی چوری کی ہوئی سامان تھا جسے کمبل میں لپیٹا تھا۔ لیکن خیر اب تو ٹائم گزر گیا تھا۔ وہ صرف اس عورت کو پکڑنا چاہ رہا تھا تاکہ اپنا سامان وصول کرے۔ یہ بھی اسی کے پیچھے جنگل میں گھس جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت جا کے پہلے تو بھاگ رہی تھی دوستو، لیکن پھر جا کے ایک درخت کے بالکل قریب کھڑی ہو جاتی ہے، اور جیسی ہی درخت کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے یہ آدمی تھوڑا سا پر امید ہو جاتا ہے کہ چلو رک گئی ہے، اب ان سے ڈیل کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمہیں دوں گا تھوڑا مجھے، اور یہ قصہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ یہ آدمی جیسی اس عورت کے قریب پہنچتا ہے، ٹارچ لگاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہاں ایک بہت ہی بھیانک لمبی عورت کھڑی ہوتی ہے، اور اس کا جو سامان تھا چوری کا وہ بکھرا پڑا ہے۔ اس میں کچھ جیولریز تھی، اس میں کچھ پیسے تھے، اور اس میں کچھ بہت ہی قیمتی چیزیں جو کسی گھر سے چوری کر کے لایا تھا۔ اب اس آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کچھ اور تھا، اور وہ بھاگنے لگتا ہے۔ یہ آدمی اپنے اسی ڈھابے میں پہنچ جاتا ہے اور اس مینیجر سے کہتا ہے کہ جو عورت آئی تھی اور وہ تم سے جو کان میں کچھ کہہ رہی تھی وہ تم سے کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے میں گیا تو وہ تو عورت نہیں تھی بلکہ کوئی بہت ہی بھیانک چیز تھی۔ وہ آدمی ہنستا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے اس کے پاؤں دیکھے؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں میں نے اس کے پاؤں دیکھے جو کہ بہت بھیانک تھے، جیسے بکری کے پاؤں۔ تو وہ آدمی اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تو دیکھو نا کیا اس کے ایسے پاؤں تھے، اور جب وہ چور اس کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ پاؤں بالکل اسی کے پاؤں کے جیسے تھے، اور یہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کی یہاں پر یہ سٹوری وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ چور جو پہلے چوری کر کے وہ سامان چھپا رہا تھا اور کوئی عورت چلاتی ہوئی آئی اور بچے کو جنم دے کے یہ بھی چل پڑا وہ بھی چل پڑی، یہ سب کیا تھا؟ یہ ایک ریئل واقعہ ہے۔ جس نے بیان کیا تھا اس کو اس واقعے کے بعد اس نے توبہ کیا، اور اس نے چوری کرنے سے ایسا توبہ کیا کہ پھر کبھی زندگی میں چوری نہیں کی، اور وہ سب کو یہی کہانی سناتا تھا کہ میں سمجھا کہ کوئی عورت تکلیف میں ہے، لیکن اصل میں وہ میرے ہی تعاقب میں آئی تھی، اور مجھے بہت ڈرا کہ وہ پھر جو ڈھابا تھا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چائے پی تھی، وہاں کوئی ڈھابا نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ ایک ہوائی مخلوق اور اسی کے کام تھے۔ دوستو یہ سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ ایک تو خوفناک کہانیاں ہوتی ہے جو لوگوں کو پسند آتے ہیں، دوسرا یہ کہ ایسی بہت ساری گناہ کرتی ہوئی اکثر جنات کی نظر ہم پہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں اگر اسے وہ چیزیں پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ جنگل وہ بیابان جگہ جو تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا، اور یہ آدمی اس کے اندر جا کے اپنی چوری کی ہوئی مال کو دفنانا چاہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنات نے اس سے بہت اچھے طریقے سے مطلب اپنا جو ہے ایک بدلہ کہہ سکتے ہیں وہ لیا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور
اور بھی بہت سارے ہارر سٹوریز، ہارر واقعات سننے کے لیے اس چینل پر آپ آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.